احسن اپنے گواہوں کے نہ آنے کی وجہ سے مقدمے کی تاریخ بڑھانے کے لیے مہلت کی درخواست دے کر بار لائبریری میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے وکیل سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کا کار پرداز گھبرایا ہوا پہنچا اور بولا کہ گواہوں کی پکار ہو چکی ہے، حاکم نے مہلت کی درخواست نامنظور کر دی ہے، اب گواہ حاضر نہیں ہوں گے تو مقدمہ خارج کر دیا جائے گا۔ احسن کی بدحواسی دیکھ کر وکیل نے کہا کہ گھبرانے کی کون سی بات ہے، گواہی دینے والوں کی یہاں کمی نہیں۔ چنانچہ فن گواہی کے مشہور ماہر اور پیشہ ور گواہوں کے استاد میر کلو صاحب بلائے گئے۔ وکیل صاحب نے احسن سے 5 روپے لے کر ان کے حوالے کیے، ظاہر ہے 5 روپے اس وقت، اور ساتھ لیے اجلاس پر پہنچ گئے۔ میر صاحب حاکم کو سلام کر کے کٹہرے میں جا کھڑے ہوئے۔ اب احسن سخت متحیر کہ مقدمے کی حالت سے میر صاحب بالکل واقف نہیں، مدعا علیہ کون ہے، کیا نام ہے، کتنی رقم کا دعویٰ ہے، نہ کچھ بتلایا گیا، نہ اظہار کی کوئی تعلیم دی گئی، آخر یہ اظہار کریں گے تو کیا؟ غریب سمجھا کہ مقدمہ ہوا چوپٹ۔ فریق دوم کے وکیل کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ احسن کا کوئی اصلی گواہ نہیں آیا۔ میر کلو کو کٹہرے میں کھڑا دیکھ کر اور بھی خوش ہوئے کہ یہ بھاڑے کا ٹٹو کہاں تک چلے گا۔ اگرچہ چیف کے سوالات سے مقدمے کی نوعیت کا اندازہ میر صاحب نے اپنی ذہانت سے لگا لیا اور یہ بھی سمجھ گئے کہ احسان علی خان یعنی اصلی مقروض ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب بحیثیت وارث ان کے بیٹے شاہد خان پر یہ نالش دائر کی گئی ہے، لیکن احسان علی خان جنہوں نے تمسک لکھا تھا ان کی شکل و صورت، وضع اور عمر سے واقفیت نہ ہونے کے باعث دل میں میر صاحب کچھ سوچنے لگے کہ فریق دوم کے وکیل نے جرح کے سوالات شروع کر دیے۔ اب میر صاحب چونکہ دروغ حلفی کے جرم میں ایک بار سزا پا چکے تھے، اس لیے ان سے پہلا سوال یہی کیا گیا، وکیل میر کلو صاحب آپ کبھی جیل کی بھی سیر کرائے ہیں؟ میر صاحب آج کل کون ملک کا خادم ایسا ہے جو جیل سے نہ ہو آیا ہو؟ وکیل آپ کو ملک کی کس خدمت کے صلے میں یہ فخر حاصل ہوا؟ میر صاحب وہی قانون شکنی۔ وکیل کس قانون کو توڑنے کی خدمت آپ نے اپنے ذمہ لی؟ میر صاحب گاندھی جی نے نمک کے قانون توڑنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور بعض لیڈروں نے جنگلات کے قانون کی خلاف ورزی کو اپنے ذمہ لیا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت قانون شہادت کی اصلاح کی ہے، اسی لیے قانون شکنی کے لیے میں نے اسی کو منتخب کیا۔ وکیل صاحب حاکم کو مخاطب کر کے، حضور یہ دروغ حلفی کے جرم میں ایک بار سزا پا چکے ہیں مگر اپنی زبان سے صاف اقرار نہیں کرنا چاہتے۔ حاکم تو آپ اس فیصلے کی نقل داخل کرا سکتے ہیں، دوسرا سوال کیجیے۔ وکیل کیوں میر صاحب احسان علی مرحوم کو آپ جانتے تھے؟ میر صاحب اے حضور جاننے کی ایک ہی کہی، خدا مرحوم کو جنت نصیب کرے، ہم دونوں ایک جان دو قالب تھے، نہ مجھے ان کے بغیر آرام نہ ان کو میرے دیکھے بغیر چین۔ وکیل ان کی عمر کیا تھی؟ میر صاحب یہی 30 اور 60 کے درمیان ہی تھی۔ وکیل یہ 30 اور 60 کے درمیان کہنے سے کام نہیں چلے گا، صاف کہیے وہ بوڑھے تھے یا جوان؟ میر صاحب عمر کے لحاظ سے تو بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے مگر اکثر بیمار رہنے کی وجہ سے بوڑھے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل بال سفید تھے یا سیاہ؟ میر صاحب نزلے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تھے لیکن جب خضاب لگاتے تھے تو جوان معلوم ہوتے تھے۔ وکیل رنگ گورا تھا یا کالا؟ نہایت گورے چٹے آدمی تھے لیکن وہی بیماری کی وجہ سے رنگ کچھ سانولا ہو گیا تھا۔ وکیل لامبے تھے یا ناٹے؟ میر صاحب قد تو لمبا تھا لیکن کمر جھک جانے کی وجہ سے ناٹے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل نے جھلا کر کہا کہ سوال کا صاف جواب کیوں نہیں دیتے، یہ کیا کہ لامبے تھے اور ناٹے بھی؟
گورے بھی اور کالے بھی، بال سفید بھی تھے اور سیاہ بھی۔ اس سے حلیے کا کہیں صحیح اندازہ مل سکتا ہے؟ میر صاحب: جناب خفا ہونے کی بات نہیں، 1-2 روز کی ملاقات ہوتی تو البتہ اس وقت کی خاص وضع اور صورت کو بیان کرتا۔ برسوں رات دن کا ساتھ رہا، جن مختلف حالتوں میں نے ان کو دیکھا صاف کہہ دیا۔ اب وکیل صاحب تو خوب دل ملائے، خیر انہوں نے اپنی جرح جاری رکھی۔ وکیل: اچھا احسان علی مرحوم داڑھی بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ میر صاحب: وہ عجیب وضعدار اور رندانہ مشرب کے آدمی تھے، جی میں آیا تو چاروں ابرو کا صفایا بول دیا، اور کبھی داڑھی بڑھائی تو خواجہ خضر کو بھی مات دے دی۔ وکیل: فضول گوئی کی ضرورت نہیں، میں نے پوچھا تھا کہ داڑھی رکھتے تھے یا نہیں، صرف ہاں یا نہیں کہہ دیتے، اس کے علاوہ کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، دنیا بھر کے قصے سے ہمیں کچھ مطلب نہیں۔ میر صاحب: بہتر آئندہ انہی 2 لفظوں میں جواب دوں گا۔ وکیل: احسان علی مرحوم رہتے کہاں تھے؟ میر صاحب: جی ہاں۔ وکیل صاحب: یہ جی ہاں کیا؟ میں پوچھتا ہوں رہتے کہاں تھے تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں، یہ اس سوال کا جواب ہوا؟ میر صاحب: جناب ہی نے فرمایا تھا کہ جواب میں صرف ہاں کہوں یا نہیں کہوں۔ وکیل: میں نے ہر سوال کے جواب میں تھوڑے ہی یہ بتلایا تھا، اب کہیے وہ کہاں رہتے تھے؟ میر صاحب: اپنے مکان میں۔ وکیل: لا حول ولا قوت، عجب سمجھ ہے، میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ شہر میں رہتے تھے یا دیہات میں؟ میر صاحب: دونوں جگہ، کبھی شہر کبھی دیہات۔ وکیل صاحب: دیہات میں ان کا مکان کس رخ کا ہے؟ آپ تو وہاں ان کے ساتھ بھی جاتے ہوں گے۔ میر صاحب: جی ہاں، ساتھ دیہات بھی جایا کرتا تھا۔ وکیل صاحب: اصلی سوال تو آپ ٹال گئے، دیہات میں ساتھ رہنے کو میں نہیں پوچھتا، اس کا جواب دیجئے کہ وہاں ان کا مکان کس رخ کا ہے؟ میر صاحب اتنی دیر میں جواب سوجھ گیا۔ شہر میں رہنے والوں کا دیہات میں اکثر تیر بہک جاتا ہے، جب جب وہاں گیا سمت کا مجھے صحیح پتہ نہیں چلا۔ وکیل: اچھا، یہ روپے کس کام کے لیے تھے انہوں نے؟ میر صاحب: اپنی ضرورت کے لیے۔ وکیل: کون سی ضرورت؟ کیا کوئی خاص ضرورت آن پڑی جو بغیر قرض لیے کام نہیں چلتا تھا؟ میر صاحب: وہ نہایت ہی اولو العزم قسم کے انسان تھے، خاص اور عام دونوں ضرورتیں ان کے لیے ایک تھیں، اپنے پاس 2-4 ہزار روپے رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ وکیل: اچھا یہ بتائیے روپے کب لیے انہوں نے؟ میر صاحب: جب ضرورت پڑی۔ وکیل صاحب: کتنے دن ہوئے؟ بھائی 360 دنوں کا 1 سال ہوتا ہے، اب حساب کرنا اور جوڑ کر بتانا کہ کتنے دن ہوئے ذرا مشکل ہے۔ وکیل: دنوں کو جوڑ کر بتانے کو میں نہیں کہتا، یہ بتائیے کتنے سال ہوئے؟ میر صاحب: تمسک پر لکھی تاریخ کو دیکھ کر آپ بھی تو جوڑ سکتے ہیں کہ کتنے سال ہوئے۔ وکیل: ہاں تو صاف کہیے کہ ہمیں یاد نہیں۔ جی ہاں، پڑھنا چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، اب حساب واقعی یاد نہیں۔ وکیل: حساب کے بھولنے یا یاد رکھنے کا کوئی سوال نہیں، تمسک کب لکھا گیا، کتنا زمانہ ہوا، یہ یاد ہے یا نہیں؟ میر صاحب: زمانے کے بارے میں جو آپ پوچھتے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی قرض لیا تھا۔ وکیل صاحب اس اول فول جواب سے سمجھ گئے کہ مقدمے کے متعلق یہ حضرت کچھ نہیں جانتے، صرف دفع الوقتی سے کام کر رہے ہیں، لیکن غصہ تو اس کا تھا کہ اور باتوں کے جاننے کا کیا ذکر، مدعا علیہ کی صورت تک نہیں دیکھی اور برسوں کی ملاقات ایک طرف رہی، رات دن ایک ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس پر کہیں سے گرفت میں نہیں آتے۔ آخر سوچ کر ایک ایسا سوال کیا جس سے وکیل صاحب کو یقین تھا کہ واقعیت ان کی واقفیت اور دوستی کا سارا بھانڈا ہی پھوٹ جائے گا۔ وکیل صاحب نے سوال کیا، کہیے میر صاحب، احسان علی مرحوم سے آپ کی دلی دوستی تھی، برسوں ایک ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، ان کا خط تو ضرور پہچانتے ہوں گے آپ؟ میر صاحب: یہی تو ایک کمال مرحوم میں تھا جس پر وہ برابر فخر کیا کرتے تھے، وہ نہایت ہی خوش نویس 7 قلم تھے،
ہمیشہ مختلف شان سے لکھتے تھے، قلم پر اتنا اختیار کہ ان کا ایک خط کبھی دوسرے سے ملا ہی نہیں۔ اس جواب کے بعد وکیل صاحب نے سفر رکھ دی۔ 2 بجے سے مقدمہ شروع ہوا تھا، 4 بجنے کو تھے۔ حاکم نے مسکرا کر وکیل صاحب سے پوچھا، کچھ اور پوچھنا ہے؟ وکیل صاحب نے کہا، جی نہیں، لیکن یکا ایک بات یاد آ گئی۔ حاکم سے کہا، حضور صرف ایک سوال کر کے جرح ختم کیے دیتا ہوں۔ مثل کے کاغذات میں ایک جگہ احسان علی مرحوم کے مرض الموت کا ضمناً تذکرہ تھا۔ اس کو دماغ میں رکھ کر وکیل صاحب نے سوال کیا، میر صاحب یہ تو بتلائیے کہ احسان علی مرحوم مرے کس بیماری سے تھے؟ میر صاحب رونی صورت بنا کر، ہائے رونا تو اسی کا ہے، ان کے علاج کے لیے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا، حکیم، وید، ڈاکٹر سب کا علاج کیا گیا مگر کسی کو اصل مرض کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ۔ جناب وکیل صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو موت کی بیماری تھی۔ 4 بج چکے تھے، اجلاس برخاست ہوا۔ احسن کو دوسرے روز اپنے گواہوں کے لانے کے لیے کافی وقت مل گیا، اور یہ صرف میر صاحب کی بدولت ہوا۔ اس روز سے ہر شخص کو معلوم ہو گیا کہ گواہوں کو سچے ہونے سے زیادہ ذہین اور حاضر جواب ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔